جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے، اکبر خان صاحب، آپ نے تو بہت اچھے جواب دیے اور آپ کا انداز بھی بہت ہی پیارا خوبصورت ہے، اور آپ کو سننے کا بھی بہت لطف آیا، اور آپ نے بڑے مدلل طریقے سے یہ خالد صاحب کو جواب دیے۔ اے، یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے متعلق بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خالد صاحب نے بہت بدتمیزی کی ہے، اور انہوں نے آپ جیسے ایک بزرگ ہستی کے متعلق انہوں نے لکھا کہ آپ جمبا صاحب کے چیلے ہیں۔ تو میں یہ اپنا جو پروگرام ہے اس طریقے سے شروع کرتا ہوں کہ یہ خالد صاحب جو ہیں مرزا مسرور صاحب کے پلے ہیں پھر، کیونکہ اس کے جواب میں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ خالد پلہ صاحب جو جس خلیفہ اپنے آقا کی بات کر رہے ہیں اس کا کیا حال دیکھیں کہ یہ خالد پلہ صاحب کی جہالت کا یہ بالکل غماز ہے یہ ساری، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو خلیفہ ہے نا یہ مجدد سے بڑا ہے۔ مطلب ان کی خالد پلہ صاحب کی اور ان کے خلیفہ کی عقل پہ جتنا بھی آپ ماتم کریں نا کم ہے۔ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ مجدد کی حیثیت کیا ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ وعدہ کیا اپنی امت سے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوگا ہر صدی کے سر پر، جو دین کی تجدید کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوگا۔ اب یہ مسرور مفرور صاحب کو کون سا الہام ہوا ہے خالد پلہ صاحب کے اس خلیفہ کو؟ کوئی الہام نہیں ہوا۔ یہ خالد پلہ صاحب کے خلیفہ بنے کیسے ہیں؟ اور خالد پلہ صاحب جس خلیفہ کے چمچے ہیں وہ کیا خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے؟ یہ تو ایک مرزائی خلافتی گدی ہے جس کی بنیاد الہام الہی نہیں، بلکہ خالد پلہ صاحب کے خلیفہ کے نانا جان مرزا محمود المشہور خلیفہ ثانی کو یہ خوف تھا اس وقت جب، جیسے آپ نے بیان کیا کہ ان کی قطع وطین ہو گئی، جھوٹا دعویٰ انہوں نے کیا مسلم موت 1944 میں، تو 10 سال بعد ان کی گردن کٹ گئی۔ تو ان کو خوف ہوا کہ میں تو اب مر جاؤں گا شاید جلدی، تو میں کسی طریقے سے اپنی مرزائی خلافت کو اپنے خاندان میں پکا کر جاؤں تاکہ میرے بعد میرے آنے والی نسلیں بھی عیاشیاں کرتی رہیں۔ اور انہوں نے یہ بات خود لکھی ہے کہ ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں حضرت حکیم نور الدین کے بیٹے عبد المنان اور عبد الوہاب مرزائی خلافتی گدی پر قبضہ نہ کر لیں۔ 1956 میں ان کی تقریر ہے خلافت حقہ اسلامیہ، اس میں ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، انہوں نے یہ بات وہاں پہ لکھی کہ کوئی دو چار لفنگے اٹھ کر کہیں کہہ دیں کہ جی خلیفہ ہو گیا ہے منتخب، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی دو چار لفنگے کو کرے، میں اپنے لفنگے بناؤں گا، اور پھر انہوں نے مرزائی انتخابی خلافت کمیٹی بنا دی اپنے ہی تنخواہ دار بندوں پر، اور اس مرزا محمود المشہور خلیفہ ثانی کی بنائی ہوئی کمیٹی کے بنائے ہوئے مرزا خاندان کے خلیفوں میں سے ایک یہ مرزا مسرور صاحب خلیفے ہیں۔ تو خالد پلہ صاحب، آپ کو اپنے خلیفہ کی حیثیت پتہ چل گئی ہوگی کہ یہ خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایک ثانی خلیفہ کی بنائی ہوئی کمیٹی کا بنایا ہوا ہے۔ جی خالد پلہ صاحب جو آپ کے آقا خلیفہ مسرور صاحب ہیں نا، ان کو خاتم الفاسقین مرزا طاہر احمد صاحب نے نامزد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بنایا۔ اس وجہ سے کیونکہ مرزا طاہر صاحب کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور یہ مرزا مسرور صاحب کی لاٹری سمجھے لگ گئی، کیونکہ مرزا طاہر کا اپنا بیٹا ہوتا تو وہ اس کو وہ بنا کے جاتے خلیفہ، لیکن چونکہ نہیں تھا، اپنی بیٹی کو خلیفہ نہیں تھے بنا سکتے، اس لیے مجبوراً انہوں نے سوچا کہ خاندان میں سب سے جو سٹوپڈ آدمی ہے نا اس کو میں بناؤں، تاکہ وہ جو میرا بڑا مرید ہے، اور اس کے بعد وہ میری بیٹیوں کی اور میری جائیداد کی حفاظت کرے گا، کیونکہ نذرانے کھا کھا کے انہوں نے اپنی بڑی بڑی جائیدادیں بنا لی تھیں، تو ان کو اپنی جائیدادوں کی فکر تھی کہ میری بیٹیوں سے کوئی جائیدادیں چھین نہ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق چوہان صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وضاحت کریں کہ جیسا کہ حدیث مجددین کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کو محبوس کرے گا۔ تو ایک شخص کو اور صدی کے سر پر محبوس کرے گا، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے، اس پر وضاحت کرے گا کہ جیسا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ویسے تو ہمیشہ تجدید ہو رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، اگر کوئی شخص اس قسم کی تجدید کو عام لیتا ہے تو وہ غلط فہمی پر ہے۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ مجدد ہوتا ہے، مجدد چھوٹا ہوتا ہے، اس پر ذرا بتائیے گا۔ اور یہ سوال جو محمد خالد خان صاحب نے کیا وہ بھی آپ سن لیں۔ وہ نبی کے جانشین ہوتے ہیں اور وہ تجدید دین کے لیے آتے ہیں۔ جو دین کے لیے آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی جناب، مجدد ہی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جماعت احمدیہ والوں نے تو مجدد کا انکار نہیں کیا، اور وہ تو خلیفہ کو مانتے ہیں، اور خلیفہ جو ہے مجدد کا ہی قائم مقام ہے، اور اس کا مقصد جو ہے تجدید دین کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا جو پہلا اعتراض تھا کہ انہوں نے مجدد والی حدیث کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ جو ہے ان کی اپنی ہی آڈیو آپ نے سن لی، تو اسی سے اپنی جی طارق چوہان صاحب بات کا اس حوالے سے بات کریں۔ جس وقت یہ مرزا خاندان کی وہ اپنے بنا رہے تھے، اپنی خلافت کو پکا کر رہے تھے، اور انہوں نے مرزا مسرور کو سنا کہ یہ بیوقوف سا آدمی ہے، یہ میرا بڑا موتقد ہے، تو میری بیٹیوں کی جائیداد کی حفاظت کرے گا، اسی وقت میں مرزا طاہر احمد کی نواسی کی عزت ان کا اپنا داماد لوٹ رہا تھا، یعنی جو باپ تھا اس کا، اور مرزا طاہر کی بیٹیوں کی عزت بھی لوٹی جا رہی تھی عملہ کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انتقام تھا مرزا طاہر سے، جس نے سفید داڑھی اور سفید پگڑی کے ساتھ سفید جھوٹ بولا۔ اور یہ آج یہ خاتم الفاسقین مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی ندا نے اس بزدل بگوڑے خلیفہ کو ایک نیا نام دیا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ہے والی کنجر خانہ مرزائیہ، کیونکہ وہ کہتی ہے ربوہ میں کنجر خانہ کھولا ہوا ہے انہوں نے، جہاں پہ عامر بھی لگا ہوا ہے اور ڈاکٹر مبشر بھی لگا ہوا ہے، اور محمود شاہ کھوتا جو یہ مرزا مسرور کا جو بڑا منظور نظر سالہ ہے وہ بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ کنجر خانہ ہے جس کے آپ کے خالد پلہ جی، آپ کے یہ خلیفہ صاحب جو ہے نا، اس کے یہ سردار ہیں۔ اور مرزا مسرور مفرور جس کو مرزا طاہر صاحب اپنی بیٹیوں کے رکھوالی بٹھا کے گئے تھے، اس کی ناک کے نیچے ہی مرزا ناصر جو آپ کا تیسرا خلیفہ تھا، خلیفہ ثالث آپ کا، وہ اپنی بیٹی کی عزت لوٹتا رہا، خود بھی لوٹتا رہا، اور مرزا خاندان کے جنسی درندوں سے بھی لٹواتا رہا، اور مرزا طاہر کی بیٹیوں کو بھی لوٹتے رہے۔ تو یہ مرزا مسرور مفرور جو ہے، یہ منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھا رہا، اور یہ اس جنسی درندگی کا حصہ بنا۔ یہ مرزا مسرور صاحب جو آپ کا ہے نا خالد پلہ جی، یہ آپ کا آقا انتہائی ڈرپوک، بزدل اور گھس بیٹھیا خلیفہ ہے، جس کو کوئی بھی مقابلہ کے لیے للکارے اس خلیفہ جی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ خالد پلہ صاحب کے چہیتے خلیفہ کا کام بس یہی ہے کہ شب و روز کم سن مرزائی بچیوں کی صحبت سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ وہ ہر جمعہ کے روز خطبہ جمعہ کے نام پر تاریخ کی کتاب کا کوئی صفحہ پڑھ کے سنا دیتے۔ خالد پلہ صاحب آپ کے اس چہیتے خلیفہ کے اس بزدلانہ رویے کی وجہ سے اس بکری خلیفہ کو خاتم المخنثین کا خطاب ملا۔ تو خالد پلہ صاحب آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا مطلب ہے ہیجڑوں کا سردار، یعنی کوئی کچھ بھی کہتا رہے، نہ اس ہیجڑوں کے سردار خلیفہ پر کچھ اثر ہوتا ہے، اور نہ ہی خلیفہ جی کے ہیجڑے پیروکار پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ جی نہ ہمارے خلیفہ جی کو کوئی چیلنج نہ کرے، ان کے پاس کسی چیلنج کا جواب دینے کی فرصت نہیں ہے، وہ بس کم سن مرزائی بچیوں کی تربیت کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اب خاتم المخنثین مرزا مفرور صاحب کے ماموں خاتم الفاسقین مرزا طاہر احمد صاحب نے تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہوئے سفید پگڑی اور سفید داڑھی کے ساتھ سفید جھوٹ بولتے خدا کی قسم کھا کر کہہ دیا کہ اب تم کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، جیسا کہ اکبر خان صاحب نے بتایا۔
مگر مٹی کے مادو بھانجے اس خاتم المخنثین مرزا مسرور نے اپنے ماموں کے بھی کان کترتے ہوئے شیطانی الہام پا کر یہ اعلان کر دیا کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ گویا ایک ہی جھٹکے میں اس ہیجڑوں کے سردار خلیفے نے قرآن اور حدیث دونوں کا نہایت بے شرمی سے انکار کر دیا۔ اور اس عقل کے اندھے کاذب خلیفہ جیسے لوگوں کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں، بلکہ بڑی عظیم الشان بات ہے، اور میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے۔ اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرت و دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے۔ خالد پلہ صاحب، وہ کون سی بات ہے جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، جس کی تکذیب سے اللہ تعالیٰ اور رسول کی تکذیب ہوتی ہے؟ سنیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ خالد پلہ صاحب، کون سی بات ہے جو خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتی ہے، جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تکذیب سے رنج نہیں ہوتا بلکہ اس پر رحم آتا ہے؟ تو سنیں کیا بات ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے، ملفوظات جلد 4 سوا 2۔ خالد پلہ صاحب، اس میں کون شخص ہے جو ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہا ہے؟ اور جو مجددوں کے اس سلسلے کا انکار کر رہا ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ قرآنی آیات کے مطابق قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہی مجددوں کے ذریعہ پورا ہوتا ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور خالد پلہ صاحب، آپ کے یہ ہیجڑوں کے سردار خلیفہ کے ماموں جان کیا کہہ رہے تھے؟ تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی، کبھی کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور آپ کا یہ ہیجڑا خلیفہ سردار جو ہے یہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجدد کا ذکر ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ تو خالد پلہ صاحب ذرا بتائیں، کیا آپ اور آپ کے یہ خلیفے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر نہیں ہو رہے؟ خالد پلہ صاحب، گھر جا کے سوچیں، آپ نے جواب دینا ہے خدا تعالیٰ کے آگے، جہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم کن خبیثوں کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ تو یہ خبیث کون ہے جو نبی کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے آقا مسرور مفرور کے ماموں خاتم الفاسقین مرزا طاہر احمد، اور آپ کا آقا یہ خلیفہ بزدل اور بھگوڑا خلیفہ جو ایک فاسق ہے کیونکہ حدیث مجددین کا انکار کر رہا ہے۔ خالد پلہ صاحب، میرے اوپر ناراض نہ ہوں، میں نے آپ کو فاسق نہیں کہا، یہ بات حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجدد کا منکر فاسق ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی غصہ ہے نا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو آپ بگاڑ سکتے ہیں وہ بگاڑ لیں، یہ انہوں نے کہا ہوا ہے۔ محترم خالد پلہ صاحب، غور کریں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ وہ بات فرما رہے ہیں جو نہ آپ کو سمجھ آئی، نہ آپ کے اس آقا خلیفہ کو سمجھ آئی، نہ اس کے وہ فاسق ماموں کو سمجھ آئی۔ سنیں اور اپنے کانوں میں سے میل نکال کے سنیں۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں، روحانی طور پر دین میں بھی خریف اور ربیع کے 2 سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک صدی جب گزر جاتی ہے تو لوگوں میں سستی اور غفلت دین کی طرف سے لاپرواہی شروع ہو جاتی ہے۔
خالد پلہ صاحب آپ کہہ رہے تھے نا تاریکی نہیں آتی بیچ میں، ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. صدی جب گزر جاتی ہے تو لوگوں میں سستی اور غفلت تو دین کی طرف سے لاپرواہی شروع ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی اخلاقی کمزوریاں اور عملی اور اعتقادی غلطیاں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ ہے وہ تاریکی کا زمانہ جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں. اور وہ فرما رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یہ زمانہ غفلت اور لاپرواہی کا خریف کا زمانہ سے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہ خزاں کا موسم ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اور یہ ربیع کا زمانہ ہے. اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ سنیے ذرا خالد پلہ صاحب، آپ فرما رہے ہیں یہ ربیع کا زمانہ ہے. یہی وہ زمانہ ہے جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیج دیتا ہے جو نئے سرے سے دین کو تازہ کرتا ہے. پس یہ مجدد کا اور اسلام کا تازہ بتازہ رہنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے، کیونکہ اسی سے مذہب کی زندگی ثابت ہوتی ہے. تو خالد پلہ صاحب اب دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اسلام کا زندہ رہنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کا ثبوت اور مذہب کا زندہ رہنا یہ اس مجدد کے سلسلہ سے ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بھگوڑا خلیفہ جس کو ایک زانی مسلم موعود کی کمیٹی نے بنایا ہے، یہ مجدد سے بڑا ہے. کس طرح کی گمراہی آپ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ آپ کو شرم حیا بھی نہیں آتی. کس طریقے سے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کو مان کر ان کی تعلیم کا انکار کر رہے ہیں، اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. خالد پلہ صاحب، آپ اس ٹٹ پونجی خلیفے کو، نام نہاد خلیفے کو، جس کو ایک زانی خلیفہ کی کمیٹی نے بنایا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجدد سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. لیکن عقل کے اندھے، کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تو دعویٰ ہی مجدد ہونے کا تھا، اور مسیح ابن مریم کا ان کو نام دیا گیا تھا مجدد کی حیثیت سے. جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم اور معمور ہو کر بغرض اصلاح تجدید دین تالیف کیا ہے، اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے، اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں، اور ایک دوسرے سے بشدت مناسبت و مشابہت ہے. مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 23. اور جماعت احمدیہ قادیان کی طرف سے یہ جو غلط بات منسوخ کی جاتی ہے تجدید کے حوالے سے کہ تجدید ہو رہی ہے، اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ویسے تو ہمیشہ تجدید ہو رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یہ ارشاد کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، اگر کوئی شخص اس قسم کی عام تجدید مراد لیتا ہے تو وہ غلط فہمی پر ہے، اور وہ غلطی پر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ یہ عام تجدید ہے، بلکہ اس سے مراد یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم دینہ و آیت سماویہ کے ساتھ. حضور فرماتے ہیں، آپ بتاویں کہ اگر یہ عاجز حق پر نہیں تو پھر کون آیا؟ اور آج ہم جماعت احمدیہ قادیان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس تجدید سے مراد عام تجدید مت دی جائے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اور روح القدس سے کھڑا کیا جائے گا. ان نام نہاد خلیفہوں نے احمدیت کی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا، اور خدا تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے گا. تم دیکھو خدا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا اور غلط باتیں احمدیت کی طرف منسوخ کرنا بند کر دو، اور خلیفہ کے اصطلاح کو جو آپ نے غلط استعمال کیا ہے اس کو بند کر دیں. خلیفہ نبوت والے بھی خلیفہ ہیں، اور آپ کے یہ خلیفہ نبوت والے خلیفہ نہیں ہیں، بلکہ یہ
انتخابی خلیفہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکے سے ہمیں مسلط کر دیے گئے ہیں احمدیت کے اندر۔ اور پھر خالد پلہ صاحب آپ کہتے ہیں جی کہ تاریکی نہیں چاہتی، تو ذرا مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خاتم الخلفاء تھے، جس کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کے آخری مجدد اور خلیفہ تھے، خلیفوں کے سردار تھے بلکہ خاتم الخلفاء، ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں صدی میں آئے، تو اس کے بیچ میں جو تاریکی تھی وہاں پہ آپ کی مرزائی خلافتی گدی کا کون سا بندہ تھا جس نے آ کر روشنی پھیلائی تھی؟ عقل سے کام لیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ یہ ستمبر 1905 میں انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ اب مرزا مسرور صاحب کہاں کس گود میں جا کے وہ اپنا منہ چھپائیں گے؟ آپ کے آقا جی بگوڑے خلیفہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ قیامت تک یہ مجددین کا سلسلہ ہے، لیکن آپ نے تو بند کر کے اپنی مرزائی خلافتی گدی قائم کر دی، اور سب سے بڑا یہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے فاسقین لوگ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تاریکی جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن یہ باتیں ساری آپ نے خود ہی گھڑی ہوئی ہیں بیٹھ کے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں کبھی، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو خلیفوں کی غلامی سے ہی فرصت نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، یہ سورہ لیلۃ القدر کی تشریح میں آپ فرما رہے ہیں کہ جب دنیا میں ظلمت پھیل جاتی ہے اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، تب وہ تاریکی بالطبع تقاضا کرتی ہے کہ آسمان سے کوئی نور نازل ہو۔ سو خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نورانی ملائکہ روح القدس کو زمین پر نازل کرتا ہے، اسی طور کے نزول سے جو فرشتوں کی شان کے ساتھ مناسب حال ہے۔ تب روح القدس تو اس مجدد اور مصلح سے تعلق پکڑتا ہے جو اجتباء اور اصطفاء کی خلت سے مشرف ہو کر دعوت حق کے لیے مامور ہوتا ہے، اور فرشتے ان تمام لوگوں سے تعلق پکڑتے ہیں جو سعید اور رشید اور مستعد ہیں، اور ان کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں۔ اب دیکھیں تاریکی کا حضرت مرزا غلام علیہ السلام خود ذکر کر رہے ہیں، اور جب مجدد آتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے، پھر اس کے بعد تاریکی آ جاتی ہے، پھر نئے مجدد کے وقت آ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین ہے، اور جیسا کہ آیت استخلاف میں وعدہ فرمایا گیا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سورۃ القدر میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح القدس زمین پر نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ امامت البشرا صفحہ 92۔ تو خالد پلہ صاحب اپنے اس فاسق خلیفہ کو چھوڑ کر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کی طرف آئیں، اور اسی تعلیم کو جو آپ نے بھلا دی تھی، اسی تعلیم کو پھیلانے کے لیے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور آیت استخلاف کے مطابق، اور یہ ہے وہ خلیفہ جو خدا کا خلیفہ ہے، جس کو خدا نے الہام سے کھڑا کیا ہے، اسی طرح جس طرح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو الہام سے کھڑا کیا تھا، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں۔ پہلے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ہیں، اور 14ویں خلیفہ 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہیں۔ تو خدا کے لیے جھوٹ کا پیچھا کرنا چھوڑیں اور سچ کی طرف آئیں، اور خدا کے مرسل پر ایمان لا کر خدا کے مقربین میں شامل ہو جائیں۔ جی طارق چوہان صاحب، ایک اگلا سوال یہ ہے کہ محمد خالد خان صاحب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند یہ الزام لگاتی ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کی قطع بتین ہوئی ہے۔
آپ سنیں وہ فرماتے ہیں جو ہے الزام لگا دیا کہ نوز باللہ ان کی قطاوتین ہوئی ہے، تو یہ تو بالکل جھوٹا اور ناپاک قسم کا الزام ہے، اور یہ قاتلانہ حملے جو ہیں یہ تو پہلے بھی خلفائے راشدین کے ہوتے رہے ہیں۔ جی طارق چوہان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاتلانہ حملے تو خلفائے راشدین پر بھی ہوتے رہے ہیں، تو خلفائے راشدین جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، لیکن خلیفہ ثانی صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کو شہادت نہیں دی، بلکہ ان کو 10 سال تک خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عذاب ملا جس کی بنا پر وہ اس دنیا میں اپنی سزا پا کر گئے جو انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس حوالے میں آپ فرمائیں، باقی ان کا سوال بھی سن لیں۔ اور ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کے بعد شہید بھی ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے حالات خراب ہی رہے، تو اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس سے قطع وطین نہیں ہوتی۔ جی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر شخص شہید ہو جائے حملے کے بعد تو اسے قطع وطین نہیں کہا جاتا، بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن خلیفہ ثانی صاحب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، اور یہ دیکھیں اپنے ہی بنائے ہوئے جو قانون ہے اس کے مطابق اپنے اس زانی خلیفہ کو ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے ایک ذلت کی موت اپنا حاصل کی۔ آگے سنتے ہیں ان کی بات۔ اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کی، اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے 11 سال بعد تک وہ زندہ رہے ہیں، تو قطع وطین اس طرح نہیں ہوتی۔ دیکھیں اپنی بات پھر انہوں نے ٹوس کر دی، یہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں، اور اپنے خلیفہ ثانی صاحب کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ باقیوں کو، یہاں تو پھر خلفۂ راشدین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی شہادت نہیں ہوئی، یہاں یہ کہہ رہے ہیں ان کی شہادت نہیں ہوئی۔ دیکھیں دونوں دو غلط باتیں کر رہے ہیں، اور یہی بیسیکلی سارا جماعت کے اندر جھوٹ اور بے ایمانی رکھی پڑی ہے۔ طارق چوہان صاحب اس سوال کے جواب میں کچھ آپ فرمائیں۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے کسی جھوٹے کو، جب شارک کاٹتا ہے تو پھر وہ بچتا نہیں ہے بندہ، یہ قطع وطین نہیں ہوتی۔ آپ اپنے جنبا صاحب کو کہو۔ جی خالد پلہ صاحب، یہ دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی یہ تحریر فتح اسلام سے ہے، صفحہ 7۔ یہ آپ کے اور آپ کے مرزائی خلیفوں کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے کہ جو مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا ہو، پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سرایت ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کبھی اپنے اس خلیفہ کو نذرانہ دینے کے لیے ملے نا تو اس کو یہ بتائیں، مرزا مسرور صاحب کبھی آپ نے پڑھی ہے فتح اسلام؟ دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخفان فروش نہیں ہوتے، یعنی ڈھانچہ بیچنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آن جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے، یعنی وہ مجددین جو کھڑے ہوتے ہیں ہر صدی کے اوپر مبعوث ہوتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق اور آیت استخلاف کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے اس بکری خلیفہ کو کون سا الہام ہوا ہے سوائے اس کے شیطانی الہام کے کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں؟ کیسی غلط بات یہ آپ کا خلیفہ کر رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ خدا کا بنایا ہوا ہے، جو قرآن مجید کی تکذیب کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب کرنے والی بات ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ابھی آپ کے منہ پر اور آپ کے خلیفوں فاسق خلیفوں کے منہ پر ایک تمانچہ پڑا ہے نا، ایک اب اس سے بھی زوردار نیا تمانچہ آ رہا ہے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم میں سے۔ آپ فرماتے ہیں ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے
اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی، یعنی مجدد روحانی خلیفہ ہوتا ہے۔ خالد پلہ جی سنیں، مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ اور آپ خالد پلہ جی آپ کہتے ہیں کہ زانی مرزا محمود کی بنائی ہوئی کمیٹی کا یہ جو خلیفہ ہے نا، مرزا مسرور مفرور خاتم المخنثین، یہ مجددین سے بڑا ہوتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جی خالد پلہ صاحب یہ دیکھ لیں اپنے خلیفوں کی اوقات۔ آپ کے خلیفے، فاسق خلیفے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ خالد پلہ جی یہ ہے آپ کے خلیفوں کی حقیقت۔ یہ سنیں خالد پلہ جی، کان کھول کر سنیں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اسی طرح زندہ ہے جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، کیا اب وہ ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دے گا؟ کیا خالد پلہ جی، کیا خدا ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دے گا؟ آپ کے خلیفے کہتے ہیں ہاں جی ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دیا۔ دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ مثلاً ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں مدراس یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے، مگر جب وہ نصف راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں؟ خالد پلہ جی اپنے خلیفہ جی کو بھی پوچھیں، کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں؟ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ خالد پلہ جی آپ کے خلیفے یہی کہتے ہیں کہ جی پہلے تو حضرت مرزا غلام علیہ السلام تو مجددین آئے، اب خدا نے نعوذ باللہ وعدہ خلافی کر دی اور اب یہ سلسلہ ختم کر دیا۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو۔ خالد پلہ جی سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی آیت استخلاف کے مطابق خلافت اسلامیہ محمدیہ کے 13ویں خلیفہ تھے، اور آپ کا یہ ٹٹ پونجیا مرزا مسرور مفرور کہاں سے خلیفہ بن گیا بھائی؟ مرزا محمود غزانی کی بنائی ہوئی کمیٹی کا خلیفہ آپ کہتے ہیں وہ مجددین سے بڑا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کتنا بڑا بات کرتے ہیں، خدا تعالیٰ پر کیسا افتراء کرتے ہیں، آپ کو ایک ذرہ برابر شرم حیا نہیں آتی؟ یہ ملفوظات جلد 5 صفحہ 666 پر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا ہے۔ خالد پلہ جی اگر تھوڑی سی بھی شرم حیا آپ کے اندر پیدا ہوئی نا یہ سن کے، تو ضرور یہ جا کے پڑھیں اور اس پہ غور کریں، خدا سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس مرزائی خلافتی گدی کی لعنت سے بچانا، تو اللہ تمہیں ضرور بچائے گا خالد پلہ جی، ورنہ اسی لعنت میں آپ لعنتی ہو کر اس دنیا سے مر جائیں گے اگر توبہ نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اب خالد خان صاحب کپا پلن کا پلہ محمودی گروپ کا جیالہ، جی اس بہت جیالے شکریہ، کو جزاکم کپے اللہ کو واحسن سارے الجزاء۔ سوالوں کے جواب خالد مل خان گئے صاحب ہوں گے، اور بالکل تقوی کے ساتھ ان پر یہ غور کرے گا، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو خود پڑھے گا۔ جو پوائنٹس طارق چوہان صاحب نے بتائے ہیں وہ دیکھے گا خود، اور اگر خدا تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف لانا ہوا تو خدا تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ان کو ہدایت کی طرف لائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب اگلے 2 سال کے لیے ان کی ایم او ٹی، اور جرمن زبان میں ایم او ٹی کو کہتے ہیں ٹف، ان کی ٹف لگ گئی ہوگی، ان کی سروس اچھی طرح ہو گئی ہوگی، اور یہ اب سکون محسوس کریں گے۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو تو سکون محسوس ہو چکا ہے، ڈاکٹر یحییٰ صاحب تو بھاگ چکے ہیں، یہ چونکہ اب نئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جمپ مار کے کود کے بیچ میں آئے تھے۔
اب امید ہے خالد خان صاحب آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا حضرت عبدالغفار جمبا صاحب نے ایک پیپر میرے آگے رکھ دیا تھا جو میں نے پڑھ لیا تھا۔ خالد خان صاحب، آپ کو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں پچھلے 4-5 ماہ سے اسٹڈی کر رہا تھا اس چیز کے اوپر، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سچائی کو پا لیا ہے۔ اسی لیے میں نے اعلان کیا، ڈر کے نہیں، چوہوں کی طرح نہیں، ڈر کے نہیں، اعلان کیا اس چیز کا، اور میں بڑا خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے فخر محسوس کرتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے اور یہ جعلی خلیفوں کے چنگل سے آپ کو نجات بخشے اللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ ظہور خان صاحب، بس میں نے یہی بات کرنی تھی، اور بہت شکریہ طارق چوہان صاحب، آپ نے بہت اچھا وضاحت کی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ جزاک اللہ، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالد خان صاحب کی وائف نے مجھے ایک خط لکھا تھا جو بظاہر یہ شو کر رہا تھا کہ خالد خان صاحب کی وائف نے لکھا ہے، لیکن وہ لکھا خالد خان صاحب نے تھا، کیونکہ جتنی غلاظت سے بھرا ہوا وہ خط تھا وہ ماسٹر ہارون صاحب کے بچے لکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ قاسم خان صاحب کے بچے تو لکھ سکتے ہیں، خالد خان صاحب لکھ سکتے ہیں، لیکن ماسٹر ہارون خان صاحب کے بچے نہیں لکھ سکتے۔ تو اس خط کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے وہ خط لکھا ہے اس میں جو غلاظت ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ خط آپ نے لکھا تھا، اور یہ 100% بات یہی ہے کہ وہ آپ نے لکھا تھا۔ ماسٹر ہارون خان صاحب تو بہت نیک انسان تھے، اور ان کے خون کا اثر ان کی اولاد پر بھی ہے، کیونکہ ان کی اولاد اس طرح کے غلاظت بھرے خط اور غلاظت بھرے جملے کسی کو نہیں کہتی۔ یہ غلاظت قاسم خان صاحب کی اولاد میں، کچھ اولاد میں، ساری میں نہیں، کچھ میں، ان میں سے خالد خان صاحب نمایاں ہیں، ان میں یہ غلاظت بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ جب مجھ سے برفی کھاتے تھے تو مجھے چومتے تھے، جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ جب مجھ سے برفی کھاتے تھے تو مجھے چومتے تھے، آج میں نے برفی منہ سے نکال لی ہے تو مجھ پہ بھونکتے ہیں۔ خالد خان صاحب بھونکنا بند کر دیں، اب چومنے والا کام زیادہ اچھا ہے۔ اکبر خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع خیر دے۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس پر آج کا پروگرامز کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بدقسمت قوم، کیا تمہارے حصے میں دجال ہی رہ گئے؟ تم ہر ایک طرف سے تباہ کیے گئے، جس طرح ایک کھیتی کو رات کے وقت کسی اجنبی کے مویشی تباہ کر دیتے ہیں۔ تمہاری اندرونی حالت بھی بہت خراب ہو گئی اور بیرونی حملے بھی انتہا کو پہنچ گئے۔ صدی کے سر پر جو مجدد آیا کرتے تھے، وہ بات شاید نعوذ باللہ خدا کو بھول گئی کہ اب کی دفعہ اگر صدی کے سر پر بھی آیا تو بقول تمہارے ایک دجال آیا۔ تم خاک میں مل گئے مگر خدا نے تمہاری خبر نہ لی۔ تم بد عادت میں ڈوب گئے مگر خدا نے تمہاری دستگیری نہ کی۔ تم سے روحانیت جاتی رہی، صدق و صفا کی بو نہ رہی۔ سچ کہو کہ اب تم میں روحانیت کہاں ہے؟ خدا کے تعلقات کے نشان کہاں؟ دین تمہارے نزدیک کیا ہے؟ صرف زبان کی چالاکی، شرارت آمیز جھگڑے اور تعصب کے جوش اور اندھوں کی طرح حملے۔ خدا کی طرف سے ایک ستارہ نکلا مگر تم نے اس کو شناخت نہ کیا، اور تم نے تاریکی کو اختیار کیا، اس لیے خدا نے تمہیں تاریکی میں چھوڑ دیا۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 331۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔